الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه فقد مات على شعبة من النفاق. وقال عليه الصلاة والسلام الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل احترام جناب ڈاکٹر خالد محمود صاحب امیر جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر، محترم بھائی تنویر احمد صاحب قیم جماعت آزاد جموں کشمیر، جناب نصیب اللہ گردیری صاحب، فاروق آزاد صاحب، دیگر مہمانان گرامی اور آج کی اس کشمیر کانفرنس کے شرکاء، میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین، بہنوں، جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر کے لاہور چیپٹر نے آج کی اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے اور انہوں نے تحریک حریت کے وہ عظیم رہنما سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ تعالی کی فکر کے علمبردار، جنہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر ہی نہیں دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں کو جرت کا، استقامت کا، راہ حق میں اللہ کے بھروسے کھڑا ہونے کا وہ پیغام دیا ہے کہ جو پیغام نہ مٹنے والا ہے نہ ختم ہونے والا ہے، اور شخصیت کا نام سید علی شاہ گیلانی رحمہ اللہ تعالی ہے۔ میرے دوستو، کشمیر کی تحریک آزادی کے حوالے سے قائدین موجود ہیں، کچھ نے اپنی بات کی ہے اور کچھ ابھی قائدین بات کریں گے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی تحریک آزادی یہ کسی خطے کے حصول کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فکری اور نظریاتی جنگ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ، خاص طور پہ گزشتہ 35-40 سال کے عرصے میں ہندوستان نے اس تحریک کو کچلنے کے لیے وہ کون سا ظلم ہے جو نہ کیا ہو۔ اس نے اہل کشمیر کو اپنی تہذیب کے رنگ میں رنگنا چاہا تو کشمیر کے جرأت مند نوجوانوں نے، وہاں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے ہندوستان کی گندی تہذیب کو نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کیا، بلکہ اسے کشمیر کی سرزمین پہ گھسنے نہیں دیا۔ انہوں نے کشمیر کی اس تہذیب کو شکست دی۔ پھر ہندوستان نے اہل کشمیر کو مال و زر کے ذریعے سے خریدنا چاہا، لیکن میرے دوستو وعدے کیے گئے، بڑے بڑے بجٹ اناؤنس کیے گئے، لیکن سید علی شاہ گیلانی رحمہ اللہ تعالی جیسا مرد درویش، انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان یہاں کی سڑکیں بھی سونے کی بنا دے، اہل کشمیر اپنی آزادی کے اوپر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ انہوں نے اہل کشمیر کو حوصلہ دیا، انہوں نے کشمیر کے نوجوانوں کو زندگی کا وہ خوبصورت پیغام دیا کہ جس کا عنوان ہی یہی ہے کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے۔ بھارت اس میں بھی ناکام ہو گیا۔ وہ اہل کشمیر کے
وہ ان کے ضمیر کو خرید نہ سکا، اجتماعی ضمیر کو خرید نہ سکا۔ میرے دوستو، ہندوستان کے پاس آخری تیر یہ تھا کہ اس نے طاقت کے ذریعے سے اہل کشمیر کو کچلنا چاہا، فوج کے ذریعے، ٹینکوں کے ذریعے، توپوں کے ذریعے، اور یہ سلسلہ گزشتہ 30 سال سے جاری ہے۔ خاص طور پہ 30 سال سے اہل کشمیر نے قربان ہونا قبول کیا، شہادتیں قبول کی، اللہ کے راستے میں جانوں کو نچھاور کرنا قبول کیا، اپنے گھروں کو مسمار ہونا قبول کیا، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی عصمتیں اللہ کی خاطر، اللہ کی راہ میں ان کی قربانی قبول کر لی۔ لیکن اہل کشمیر نے اس سے پلٹ کر کے نعرہ پھر بھی وہی لگایا کہ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ نعرہ یہاں سے بھی لگنا چاہیے کہ کشمیریوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ ذرا سارے اس نعرے کو لگائیں کہ کشمیریوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور وہ جو سید علی گیلانی رحمہ اللہ تعالی، وہ جو مجمعوں میں جا کر کے نوجوانوں کے بیچ میں جو جب بولتے تھے تو پورا مجمع بولتا تھا، جب وہ کہتے تھے کہ نظریے کے تعلق سے، نظریے سے، ایمان کے، اسلام کے تعلق سے پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ میرے دوستو، سید علی شاہ گیلانی رحمہ اللہ تعالی، مجھے یاد ہے 2010-11 میں ان سے ایک دو دفعہ ٹیلی فون کے اوپر بات چیت کرنے کی سعادت ملی، اور وہ ایک نازک موقع تھا۔ یہاں پاکستان کے حالات کے اندر مسلسل اہل کشمیر کو نظر انداز کیا جا رہا تھا، بارڈر کے اوپر ایک مسلسل ہندوستان کی طرف سے جارحیت تھی، اور ہمارے یہاں ادارے وہ خاموشی سادے ہوئے تھے۔ طے ہوا کہ یہاں کے حالات کے بارے میں سید علی شاہ گیلانی کو رحمہ اللہ تعالیٰ کو کچھ آگاہ کیا جائے، ان سے رہنمائی لی جائے۔ ہمارے کچھ دوستوں کی کمیٹی بنی، میں نے جب ٹیلی فون پہ ان سے بات کی اور جب کال مل گئی تو سچی بات یہ کہ مجھے حوصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ ایک ایسا شخص جو دشمن کے بیچ میں ہے، جو چاروں طرف دشمن کے گھیراؤ میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ استقامت سے ڈٹا ہوا ہے۔ یہاں پاکستان کے آزاد ماحول سے ہم اس اللہ کے بندے کو حوصلہ دینے کی بجائے یہاں کی پریشانیوں کے بارے میں آگاہ کریں، مجھے اس کے بارے میں ایک ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن بہرحال طے ہوا، میں نے بات چیت کا آغاز کیا۔ میں نے کہا محترم گیلانی صاحب، پاکستان کے حالات میں یہ دقت آ رہی ہے، یہاں پہ یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ابھی میری بات ادھوری تھی، انہوں نے بیچ میں بات کو کاٹا۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے سنو، جب دنیا کے یہ ساری ظاہری سہارے ٹوٹ جائیں گے، جب دنیا کے یہ سارے ظاہری سہارے ٹوٹ جائیں گے، اللہ کی مدد بھی تبھی آئے گی، اللہ کی مدد بھی تبھی آئے گی۔ ان کے ایک جواب نے، میرے دوستوں، ان کے ایک جواب نے ہماری اس پوری مجلس کے سوچنے کے انداز کو بدل دیا۔ ان کے ایک جواب نے سارے سوالوں کو ختم کر دیا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، سید علی گیلانی رحمہ اللہ تعالی وہ ایک فرد کا نام نہیں میرے دوستو، وہ ایک تحریک کا نام ہے، وہ ایک نظریے کا نام ہے۔ وہ اہل کشمیر کے لاکھوں نوجوانوں کے دلوں میں وہ جذبہ پیدا کر گئے، وہ تڑپ پیدا کر گئے۔ ہندوستان چاہے گا کشمیر کی تحریک آزادی میں نشیب و فراز آ سکتے ہیں، کشمیر کی تحریک آزادی میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ میرے دوستو، کبھی حالات کے اندر اپ ڈاؤن آ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات ایمان کی بنیاد پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس تحریک کے قائد سید علی گیلانی رہے ہوں، جس تحریک کی بنیادوں میں لاکھوں نوجوانوں کا مقدس لہو شامل ہو، اور جس تحریک میں ہماری عفت ماں بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں شامل ہوں، وہ تحریک اگر دشمن کا خیال ہے کہ وہ مٹ جائے گی، کبھی نہیں مٹے گی، وہ دب جائے گی، کبھی نہیں مٹے گی، کبھی نہیں دبے گی۔ اور کشمیر کی تحریک آزادی میں مجھے کبھی یوں بھی لگتا ہے کہ اللہ کشمیریوں کو تو آزادی دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اہل کشمیر کے ذریعے کچھ اور بھی اللہ کے منصوبے ہیں۔
اللہ ان منصوبوں کو بھی مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر بسنے والے 20 کروڑ مسلمان اگر آج ہندوتوا کے نعرے کے آگے وہاں کا مسلمان کھڑا ہو رہا ہے، اپنے قدموں پہ کھڑا ہو رہا ہے، ایمان کی بات کر رہا ہے، اگر ہندوستان کی ایک یونیورسٹی میں چاروں طرف ہندو گنڈے گھیرے میں لے کر کے ایک اسلام کی بیٹی سے کہتے ہیں کہ اپنا نقاب اتار دو، اپنے چہرے کا دوپٹہ اتار دو، اور وہ رام رام کے نعرے لگاتے ہیں، اور یہ اسلام کی بیٹی ان کے گھیرے میں آ کر کے گھبراتی نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتی، بلکہ وہ جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان گنڈوں کے مقابلے میں کیا کہتی ہے؟ وہ تکبیر کا نعرہ لگاتی ہے، وہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتی ہے۔ یہ حوصلہ اس بہن کو ملا تو اہل کشمیر سے ملا ہے، کشمیری شہیدوں سے ملا ہے، کشمیری بہنوں اور بیٹیوں سے ملا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی تحریک آزادی، سید علی گیلانی ہمارا ایمان ہے، وہ اللہ کے پاس اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے، اللہ کی جنتوں میں پہنچے ہیں، وہ دنیا کی تنگیوں سے نکل کر کے اللہ کی جنتوں کی وسعتوں میں پہنچ گئے۔ اور قرآن ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ سید علی گیلانی تو دنیا سے رخصت بھی ہوئے تو ان کا جسد خاکگی بھی دشمن کے لیے ایک رعب اور دبدبے کا ذریعہ تھا، دشمن ان کے جسم سے بھی خوف زدہ تھا۔ میرے دوستو یہی وجہ ہے کہ انہیں رات کے اندھیرے میں دشمن اٹھا کے لے گیا۔ دشمن نے کہا اگر سید علی گیلانی اہل کشمیر نے ان کو دفنایا تو کشمیر کے اندر وہی منظر پھر پیدا ہو جائے گا جو برہان مظفر وانی کی شہادت کے موقع پہ پیدا ہوا تھا۔ لاکھوں اہل کشمیر نکلے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کے منصوبے بڑے خطرناک ہیں میرے دوستو۔ وہ اپنے اسی ہندوتوا نظریے کے تحت اس کا منصوبہ یہ ہے کہ اس پورے خطے کے مسلمان ممالک اس کے سامنے جھک جائیں، سرنڈر کر جائیں۔ وہ بنگلہ دیش کو، وہ بھوٹان کو، وہ سری لنکا کو، اس پورے خطے کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، لیکن اہل کشمیر کھڑے ہیں اور میں کشمیری قیادت سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کو پاکستان کے بارے میں جتنے شکوے آپ کو ہیں، آپ سے بڑھ کر کے یہ شکوہ ہمیں پاکستان کی قیادتوں سے ہے۔ اور یہاں مسلم لیگ نون کے نمائندے بھی موجود ہیں، مجھے بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کے نمائندے بھی موجود ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس مقدمے کا وکیل بھی ہے، فریق بھی ہے، لیکن اگر پاکستان خاموش ہو جائے گا، پاکستان چپ سادھ لے گا، اہل کشمیر اپنی جنگ تو لڑ لیں گے، لیکن یاد رکھیے جو جنگ آج سری نگر کے اندر جاری ہے، کپواڑہ میں جاری ہے، میرے دوستو جموں میں جاری ہے، بانہال کے اندر جاری ہے، پاکستان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر وہ جنگ وہاں پہ ختم ہو گئی، اہل کشمیر کھڑے نہ رہے، تو پھر یہ جنگ آپ کو راولپنڈی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں آپ کو یہ جنگ یہاں لڑنی ہے۔ اس لیے پاکستان کی قیادت کو اس کو سمجھنا ہوگا، نوٹ کرنا ہوگا۔ کشمیر کی تحریک آزادی وہ ان کی آزادی کی تحریک بعد میں ہے، وہ پاکستان کے دفاع، پاکستان کی تکمیل اور پاکستان کے تحفظ اور پاکستان کی بقا کی تحریک ہے۔ اگر خدا نخواستہ آج کشمیر کی تحریک آزادی وہاں ختم ہوتی ہے، آپ اپنے بنگلہ دیش کے بھائیوں کو کیا پیغام دیں گے جو وہاں بھارت کی ایجنٹ حسینہ واجد کے مد مقابل کھڑے ہیں، اس کے ظلم کے آگے کھڑے ہیں؟ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چومکھی لڑائی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ ایمان کی لڑائی ہے، یہ اللہ کی کبریائی کی لڑائی ہے، یہ میرے دوستو ایمان اور عقیدے کی لڑائی ہے۔ اور ایمان اور عقیدے کی لڑائی میں وہی بات جو غزوہ احد میں ابو سفیان نے اس موقع پہ کہا تھا جب 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو ابو سفیان نے کفر کی فوجوں کا وہ سپہ سالار تھا، اس نے پکار کر کے کہا آج ہم نے بدر کے دن کا بدلہ لے لیا ہے۔ میرے دوستو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے سنا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس کے جواب میں بلند آواز سے پکار کر کے کہو کہ تم بدر کے دن کا بدلہ کبھی نہیں لے سکتے، بدر کے تمہارے مقتول جہنم کا ایندھن بن گئے اور احد
احد کے ہمارے شہداء اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے. یہ اہل کشمیر کے شہداء یہ اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں. اور میں ان شہیدوں کو جانتا ہوں, ایک ایک شہید کا مقدس لہو وہ رائے گاہ نہیں جائے گا انشاءاللہ. ذرا سارے کہیں نا انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائے گا. اور میرے دوستو, اسی موقع پہ احد کے میدان میں ابو سفیان نے اگلی بات کہی تھی. اس نے نظریاتی وار کیا. اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم, آج عزا ہمارے ساتھ ہے, عزا تمہارے ساتھ نہیں ہے. آج بھی دنیا کی طاغوتی قوتیں یہی کہہ رہی ہیں کہ لنا امریکہ ولا امریکہ لکم, امریکہ ہمارے ساتھ ہے, امریکہ تمہارے ساتھ نہیں ہے. ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم, عزا ہمارے ساتھ ہے, عزا تمہارے ساتھ نہیں ہے. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے سنا, مشکل گھڑی میں سنا, اور قیامت کی صبح تک کے لیے اپنی امت کو پیغام دیا, اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو پیغام دیا. اور میرے دوستو, یہی وہ نظریہ ہے جس کو سید علی گیلانی کو, جس نظریے نے جھکنے نہیں دیا, ٹوٹنے نہیں دیا, دبنے نہیں دیا, جس نظریے نے ان کو ہر حال میں کھڑا رکھا. میرے دوستو, ابو سفیان کے جواب میں اللہ کے رسول نے پھر فرمایا, عمر ذرا اس کا جواب دو نا, اس کا جواب دو. کیا جواب ہے؟ عمر اس کے جواب میں پکار کر کے کہو اللہ مولانا, اللہ مولانا. اس مشکل گھڑی میں بھی, اس آزمائش کی گھڑی میں بھی ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. ولا مولا لکم, وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے. یہ جنگ آج بھی جاری ہے, اور اس جنگ کا نتیجہ کیا ہے؟ اس جنگ کا نتیجہ وہی ہے کہ وہ یہ بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہو لگا لو ڈر کیسا. جیت بھی گئے تو کیا کہنے, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. سید علی گیلانی, آپ کے لیے دعائیں ہیں. آپ اللہ کی جنتوں میں ہیں, اور آپ اللہ کی جنتوں میں خوش ہیں. اور آپ نے پیچھے رہنے والے روحانی بیٹوں سے کہہ رہے ہیں, اس مشن کو مت چھوڑنا, اس پرچم کو جھکنے نہ دینا, اس راستے سے پیچھے نہ ہٹنا. انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی. جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.